السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیا حال چال ہے؟ ہاں بھائی، آپ کی کیش بجٹ کی پریکٹس کیسی چل رہی ہے؟ کچھ پریکٹس کی یا نہیں؟ آپ کو دیکھیں، میں نے کیش بجٹ کے ریفرنس میں کچھ تھوڑی سی کمپلیکس سچویشن بھی بتا دی تھی ریگارڈنگ سیلز. ہاں، کچھ تھوڑی سی ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ ایک آدھ سوال سر آپ اور کروا دیں تو اچھا ہوگا، ایسا ہی ہے نا؟ چلیں پھر آپ کو میں ایک کوشچن کرواتا ہوں کیش بجٹ کا، اور پھر میرا پرومس مجھے یاد ہے کہ آج میں نے آپ کو فلیکسیبل بجٹ بھی پڑھانا. اوکے، تو فی الحال تیار ہو جائیں جی کیش بجٹ کے ایک کوشچن کے لیے. آپ کو یہ کوشچن ابھی سلائڈ پر نظر آتا ہے، لیکن اس سے پہلے ایکوپ ہو جائیں. آپ کس کس چیزوں سے ایکوپڈ ہونا ہے آپ نے؟ یس، سب سے پہلے کیلکولیٹر، اور پھر نوٹ بک اور بال پوائنٹ تو ہے ہی. اوکے جی، تو دیکھیے آپ کوشچن. اس میں جناب ایک کمپنی کا ہم بجٹ بنانے لگے ہیں، اور بجٹ ہم نے بنانا ہے اپریل، مئی اور جون کے لیے. ہمیں جو انفارمیشن دی گئی ہے وہ سیلز، پرچیزز اور ویجز سے متعلق انفارمیشن دی ہوئی ہے. میں نے اس کو زیادہ مشکل نہیں بنایا، ابھی بھی مشکل ان اے سینس کہ میں ریسیٹس میں سیلز کے علاوہ مزید ریسیٹس بھی لے لیتا. لائک آپ کو میں نے لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ ہم نے ریسیٹس کے اندر نہ صرف کیش ریسیٹ فرام دا سیلز لینا ہے، بلکہ جو کیش ہمیں ادروائز بھی ریسیو ہوگا وہ بھی ہم نے لینا ہے. لائک ادروائز کیا؟ ہم نے اگر ایسٹ سیل کیا تو اس کا جو کیش ملے گا وہ بھی، اگر ہم نے کوئی مزید لون لینا ہے تو اس کا کیش بھی، اگر کوئی مزید کیپٹل انٹروڈیوس ہوگا اونر کی طرف سے تو اس کا کیش بھی تو ہم بجٹ کریں گے نا. جن جن منتھس میں وہ پلان ہوگا ان منتھس میں ہم اس کو بجٹ میں لیں گے. چونکہ یہ تمام باتیں بڑی آسان ہیں. کوشچن کہے گا جی کہ اپریل میں ہم نے لون لیا تو ہم اپریل میں اس کو پٹ کر دیں گے. کوشچن کہے گا جی کہ ہماری پلاننگ ہے کہ ہم جون میں جا کے مزید کیپٹل ریسیو کریں گے تو ہم جون میں اس کا کیپٹل لکھ دیں گے. چونکہ یہ بڑی سمپل سی چیزیں، اس لیے میں اس کو باقاعدہ طور پر پریکٹس نہیں کروا رہا. یہ آپ خود سے بھی انشاءاللہ تعالی ٹھیک کر لیں گے پریکٹس. جو چھوٹی سی مشکل بات آتی ہے وہ سیلز کے اندر یا پرچیز کے اندر آتی ہے، اس لیے میں ان کو ڈسکس کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اوکے، لہذا دوبارہ دیکھتے ہیں کوشچن کو. آپ کو سیلز، پرچیزز اور ویجز کی فگر مل رہی ہیں فیبرری، مارچ، اپریل، مئی، جون کے لیے. ہاں، کوشچن ہمیں کہتا ہے کہ ہم نے اپریل، مئی اور جون کے لیے بجٹ بنانا ہے. فیبرری، مارچ کی فگرز کیوں دی گئی ہیں؟ یہ آپ کو میں نے لاسٹ لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ کچھ فگرز بجٹ ہوتی ہیں بجٹ پیریڈ کے اندر جن کا تعلق پریویس منتھس کے ساتھ ہوتا ہے. آئیے اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا عمل دخل ہے. اینیویز جناب، آپ کو فیبرری کی سیلز دی ہوئی ہیں، مارچ کی، اپریل کی، مئی کی، جون کی. 18,000، 19,200، 10,800، 17,400 اینڈ 12,500 ریسپیکٹولی. اور پھر آپ کو پرچیزز بھی انہی 5 منتھس کی دی ہوئی ہیں، 12,480، 14,400، 24,300، 24,600 اینڈ 26,800. اور ویجز کی بھی اماؤنٹ آپ کو بتا دیا ہے کہ ان منتھس میں ہمیں اتنی ویجز پے کرنا پڑیں گی. آپ کو یہاں پر سیلز کی، پرچیزز کی اور ویجز کی فگرز دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور 5 منتھس ہیں، فیبرری، مارچ، اپریل، مئی اینڈ جون. اوکے، اب ہم نے اس گیون ڈیٹا سے کیش بجٹ بنانا ہے، لیکن ہمیں کچھ مزید انفارمیشن بھی ریکوائرڈ ہے. کیا ہوگی وہ انفارمیشن؟ کہ کس منتھ میں سیلز کے اگینسٹ کتنی اماؤنٹ ریسیو ہو رہی ہے، کس منتھ میں پرچیزز کے اگینسٹ کتنی اماؤنٹ پے ہو رہی ہے، اور ویجز کس منتھ میں پے ہو رہی ہیں. اوکے، اور پھر فائنلی ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کیا سرپلس یا ڈیفیسٹ بچتا ہے، اور پھر ہم الٹیمیٹلی دیکھیں گے کہ ہمیں کس منتھ میں اوور ڈرافٹ کی فیسلٹی لینا چاہیے. یاد ہے اوور ڈرافٹ کی فیسلٹی کے بارے میں لاسٹ لیکچر میں نے آپ سے کچھ باتیں ڈسکس کی تھیں.
لے جناب دوبارہ کوشچن پہ چلتے ہیں. کوشچن آپ کو بتا رہا ہے کہ 40% جو سیلز ہیں وہ کیش سیلز ہیں, اور پھر کوشچن بتاتا ہے کہ 50% آف دا کریڈٹ سیلز جو ہیں دیز آر ریئلائزڈ ان دا منتھ فالوئنگ دا سیلز اینڈ دا ریمیننگ 50% in the second month following, اور creditors are paid in the month following the month of purchases. اور پھر کوشچن ہمیں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کیش جو ہمارے پاس پڑا ہوا ہے 1 اپریل کو, یعنی کہ اوپننگ ڈیٹ آف دا بجٹ پیریڈ کو, دیٹ از 2500 روپیز. لیں جی سیلز کی ترتیب آپ کو بتا دیں کہ سیلز کے اگینسٹ ہمیں کیش سیلز اور کریڈٹ سیلز دو حصوں میں ان کو ڈیوائڈ کرنا ہے. کیش سیلز تو ان دا منتھ آف سیلز ہی ریسیو ہو جائیں گے. کریڈٹ سیلز کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان کا 50% ہمیں سیلز کے مہینے سے نیکسٹ مہینے میں ریسیو ہوگا, اور ریسٹ آف دا بیلنس مینس 50% آف دا کریڈٹ سیلز ول بی ریسیوڈ ان دا فالوئنگ منتھ. اوکے, سو آئیے دیکھتے ہیں جی کہ اب یہ کیش بجٹ کس طرح کا بنے گا. اس میں ریسیٹس بھی ہیں, پیمنٹس بھی ہیں, اوپننگ بیلنس بھی ہمیں دیا ہوا ہے. آئیے سلائڈ پر لیں جی. سولوشن اس کا کچھ یوں دکھ رہا ہے. اپریل مئی جون ہمارے پاس 3 منتھس کے کالم آ گئے. اوپننگ بیلنس 2500. دین کمس ریسیٹس. ریسیٹس کو بجٹ کرنا ہے ہم نے, اور ہم نے اس کوشچن میں صرف سیلز کے لیے ریسیٹس کو بجٹ کرنا. سیلز اپریل کے منتھ میں کتنا کیش ہمیں دے رہی ہیں اور مئی اور جون میں کتنا کیش دے رہی ہیں, اس کے لیے ہم ایک ورکنگ کریں گے. وہ ورکنگ آپ کو اب سلائڈ پر نظر آئے گی. آپ ایکسٹریم لیفٹ پر دیکھیے, اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے ایک کالم جس میں کہ منتھ آف سیلز بتائے ہوئے ہیں. فیبرری, مارچ, اپریل, مئی, جون, یہ منتھ آف سیلز ہیں, اور ساتھ ہی اس کے آپ کو اماؤنٹ آف سیلز بھی دی ہوئی ہیں. 18,000, 19,200, 10,800, 17,400 and 12,500. لیں جی اب ان سیلز کو ہم نے کیش ریسیوڈ میں کنورٹ کرنا, اور جس جس منتھ میں ریسیو ہو رہی ہیں اس منتھ کے حساب سے. اوکے جی, سب سے پہلے تو آ جائیں آپ اپریل کے منتھ پر. اپریل کے منتھ میں 10,800 کی سیلز ہیں, اور 40% ان کا آپ کو ریسیو ہوگا کیش سیلز کے اگینسٹ. آپ جناب اپریل کے منتھ میں کیش سیلز لکھ رہے ہیں 4,320 روپیز اپریل ہی کے کالم میں. پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ کیش سیلز کو بجٹ کر لیتے ہیں. اب مئی کے منتھ میں آ جائیں. مئی کے منتھ کی سیلز ہیں 17,400. اس کی کیش سیلز بنتی ہیں 40%, 6,960. اور اب جون کے منتھ میں آ جائیں. سیلز ہیں 12,500, اور اس کی 40% کیش سیلز آپ کو جون کے کالم میں نظر آئیں گی 5,000 روپیز. سو کیش سیلز ہم نے بجٹ کر لی. کیش سیلز کے لیے ہمیں کوئی دقت نہیں ہوگی, جس منتھ کی سیل ہے اسی منتھ کے کالم میں نظر آئے گی. نیکسٹ کمز کہ اپریل کے منتھ میں ہمیں کریڈٹ سیلز کا 50% مئی میں ریسیو ہوگا اور 50% جون میں ریسیو ہوگا. کوشچن نے آپ کو یہ چیز کلیئر کی تھی کہ 50% آف دا کریڈٹ سیلز ول بی ریسیوڈ ان دا منتھ فالوئنگ دا منتھ آف سیل. اگر مارچ میں ہم نے چیزیں سیل کی ہیں تو اپریل میں کریڈٹ سیلز کا 50% ریسیو ہو جائے گا, اور ریسٹ آف دا 50% ریسیوڈ ان دا جون. اپریل کے منتھ کی سیلز کی بات کر رہا ہوں. تو اب اپریل کے منتھ کی سیلز ٹوٹل جو ہیں اس میں سے آپ کیش سیلز کو لیس کر دیجئے. یو ول گیٹ دا فگر فار کریڈٹ سیلز. اب کریڈٹ سیلز کو ہاف کر دیں, 50% مئی میں اینڈ 50% جون میں. آئیے ورکنگ دیکھتے ہیں جی. 10,800 میں سے آپ نے 4,320 جب لیس کیا تو آپ کے پاس آگے فگر 6,480. لیں جی اب 6,480 کا 50% کر لیجئے. سلائڈ آپ کو بتا رہی ہے کہ 6,480 کا
50% بنتا ہے 3240 جو مئی میں آئے گا, اور 3240 یہ جون میں آئے گا. اب آ جائیں جی آپ مئی میں. مئی میں جی ہمارے پاس 6960 کی کیش سیلز ہیں. ان کو لیس کیا 17,400 میں سے, ہمارے پاس کیا بچا 10,440. لیں جی آپ 10,440 کو آپ 50-50 کر لیں. 50% آئے گا آپ کے پاس جون میں اور 50% جولائی میں, کیونکہ مئی کے منتھ کی سیلز ہے نا. تو جو مئی کے منتھ کی سیلز ہیں اس کا کریڈٹ سیلز کے پورشن میں سے 50% ریسیو ہوگا جون میں. جون کے پیریڈ میں 5,220 لکھیں گے. ہاں البتہ جون کی سیلز کے اگینسٹ اب آپ کو کریڈٹ سیل سے کچھ بھی ریسیو ہوتا ہوا اس بجٹ پیریڈ میں نظر نہیں آئے گا. اس کی ریزن یہ کہ جون کی سیلز کے اگینسٹ کریڈٹ سیلز نے ریسیو ہونا ہے جولائی میں اینڈ اگست میں, وہ ہمارے بجٹ پیریڈ میں نہیں ہے. اچھا, اب فیبرری اینڈ مارچ کے اگینسٹ بھی کچھ ہمیں اس بجٹ پیریڈ میں ریسیو ہوگا. دیکھو ذرا, فیبرری کی سیلز میں کیش سیلز کا پورشن ریسیو ہو گیا فیبرری میں, اور کریڈٹ سیلز کا 50% ریسیو ہوگا مارچ میں اینڈ 50% ریسیو ہوگا اپریل میں. لہذا اب وہ جو فیبرری کی سیلز میں کریڈٹ سیلز کا 50% ہے اس کو دیکھو اپریل میں نظر آ رہا ہے. آئیے سلائڈ پر. ہاں, اپریل میں آپ کو فیبرری کی سیلز میں سے کریڈٹ سیلز کا 50% 5,400 نظر آ رہا ہے. دیکھیے فیبرری کی سیلز تھی 18,000, اس کا 40% لیس کر کے جو 60% ہمارے پاس اماؤنٹ آ رہی ہے کریڈٹ سیلز کی 10,800 آ رہی ہے, اس کا 50% 5,400 اپریل کے کالم میں آپ کو نظر آ رہا ہے. اب جناب مارچ کو بھی دیکھ لیجئے. مارچ کی سیلز ہیں 19,200 اور ان کا 60% یعنی کہ جو کریڈٹ سیلز کی فگر بن رہی ہے وہ بن رہی ہے 11,520. تو وہ جناب 11,520 کا 50-50 کر لیتے ہیں. 50% اپریل میں اور 50% مئی میں. 5,760 اپریل میں اور 5,760 مئی میں. دیکھ لیجیے اب آپ کہ اپریل کے کالم میں آپ کو 5760 نظر آ رہا ہے اور مئی میں بھی 5760 نظر آ رہا ہے. لیں جناب اب آپ کے پاس کیش سیلز کے اگینسٹ جو کلیکٹ ہونا ہے اس کا پلان کمپلیٹ ہو گیا. Now make sum of the column for April, May and June. We have 15,480 for April, 15,960 for May and 13,460 for June. لے جناب یہ ہمارے پاس 3 اماؤنٹس آ گئے. یہ تو ہم نے پلان کر لیا کہ سیلز کے اگینسٹ کتنا کیش ریسیو ہوگا, بھلے وہ کیش سیلز ہوں بھلے وہ کریڈٹ سیلز ہوں. ہو گیا پلان. اب یہاں سے ان فگرز کو اٹھانا ہے اور کہاں لکھنا ہے مین کیش بجٹ میں. مین کیش بجٹ میں ریسیٹس کے نیچے ہم نے سیلز کے اگینسٹ جو کیش ریسیو ہونا ہے اپریل میں, مئی میں اینڈ جون میں لکھ دینا. آئیے دیکھتے ہیں. وہ جناب ایگزیکٹلی وہی فگرز 15,480 آپ کو اپریل کے کالم میں نظر آ رہی ہیں سیلز کے اگینسٹ. مئی میں 15,960 اینڈ جون میں 13,460 کی فگر نظر آ رہی ہے. لیں جناب اب ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اب آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کیش بجٹ کے اندر شو کرنا ہے پیمنٹ اگینسٹ پرچیزز اینڈ پیمنٹ اگینسٹ ویجز. اچھا بھائی, پرچیزز کے بارے میں کوشچن نے کیا کہا تھا؟ کوشچن نے یہ کہا تھا کہ ہم پرچیزز کے اگینسٹ پیمنٹ فالوئنگ منتھ میں کرتے ہیں, نیکسٹ منتھ میں کرتے ہیں. لائک جو فیبرری کے منتھ کی پرچیزز ہوں گی ان کی پیمنٹ کب ہو رہی ہوگی؟ مارچ میں. مارچ کے منتھ کی پرچیزز کی پیمنٹ کب ہو رہی ہوگی؟ اپریل میں. اپریل کے منتھ کی مئی میں. مئی کی یس جون میں. تو آئیے اب ہم اسی ترتیب سے اپریل, مئی اور جون میں جو
مارچ اپریل اور مئی کی پرچیزز کی فگر ہیں ان کو لکھ دیتے ہیں. اس میں کوئی ہمیں زیادہ مسائل نہیں آئیں گے. بس یہ خیال رکھنا ہے کہ اپریل میں آپ نے کون سی پرچیزز کی فگر لکھنی ہے, اس سے پچھلے منتھ کی, مارچ کی. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے یہ کوشچن میں پڑھا تھا کہ جو پرچیزز کے اگینسٹ پیمنٹ ہے وہ اگلے مہینے میں کرتے ہیں. ہم مال خرید لیتے ہیں لیکن پیمنٹ ان کو کہتے ہیں جی نیکسٹ منتھ میں ہوگی. تو جو بھی مارچ کے اگینسٹ ہم نے مال پرچیز کیا ہوگا اس کی پیمنٹ ہم اپریل میں کر رہے ہوں گے, اور اسی ترتیب سے آگے چلتے چلے جائیں گے. آئیے جی اب ہم دیکھتے ہیں اس کی پرچیزز کی فگر کس طرح سے کیش بجٹ میں نظر آئیں گے. پرچیزز کے اگینسٹ ہمیں 14,400 نظر آ رہا ہے اپریل کے کالم میں. یہ جناب آپ اگر کوشچن والی سلائیڈ ایک نظر دیکھ لیں, ہاں اس میں اب آپ کو نظر آ رہا ہے جناب کہ پرچیزز مارچ میں تھی 14,400 کی, اور پھر اپریل میں 24,300 کی, اور مئی میں 24,600 کی پرچیزز آپ کو نظر آ رہی ہیں کوشچن میں. اب آئیے نا ذرا جناب آپ کیش بجٹ کی سلائیڈ پر. ہاں اس میں اب آپ دیکھیے کہ 14,400 جو مارچ کی پرچیزز تھیں اپریل میں آپ کو ان کی پیمنٹ نظر آ رہی ہے, اور جو اپریل کی پرچیزز کی فگر کوشچن میں تھی وہ مئی میں نظر آ رہی ہے 24,300, اور اسی طرح مئی کی پرچیزز کی فگر آپ کو 24,600 جون کے کالم میں نظر آ رہی ہے. لیں جی اب نیکسٹ بھی دیکھ لیجئے ویجز کو. ویجز کے بارے میں کوشچن نے کچھ نہیں کہا تھا, ہم نے بھی اس کو سادگی میں ہی لیا. اور سادگی کیا ہے ہماری جناب کہ ویجز جس منتھ کی ہوتی ہیں اسی منتھ میں ادا کر دی جاتی ہیں. لہذا اپریل کے کالم میں اپریل کی ویجز 1100, مئی کے کالم میں مئی کی ویجز 1000, اور جون کے کالم میں جون کی ویجز 1500. یہاں پر ایگزامینر آپ کو کہہ سکتا ہے ویجز کے بارے میں بھی کہ جس منتھ کی ویجز ہوتی ہیں وہ سے نیکسٹ منتھ میں ادا ہوتی ہیں. اف کوشچن از سائلنٹ تو ایویں اپنے آپ کو خام خواہ کی پریشانی میں نہ ڈالو. کوشچن سائلنٹ ہے تو اوکے, اٹ مینس کہ اسی پیریڈ میں اس کی ویجز کی پیمنٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, آئیے جی دوبارہ دیکھتے ہیں. اس میں جی آپ کو ویجز کی پیمنٹ اور پرچیزز کی پیمنٹ کا ٹوٹل 15,500 اپریل کے لیے, مئی کے لیے 25,300, اور جون کے لیے 26,100 نظر آ رہا ہے. اس کو اب ہم نے لیس کرنا ہے. اب لیس کرنے کے لیے ہم بالترتیب منتھ وائز چلیں گے. اپریل میں ہمارے پاس اوپننگ بیلنس 2500, ریسیٹس 15,480 بجٹ ہوئی, 17,980 از دا فگر جس میں سے کہ ہم نے بجٹڈ پیمنٹس کو لیس کرنا ہے which is 15,500. لیں جی لیس کر دیا, ہمارے پاس 2,480 کا سرپلس آ گیا. اٹ مینس کہ وی ڈو ناٹ نیڈ اینی او ڈی فیسلٹی, اوور ڈرافٹ فیسلٹی ہمیں کوئی نہیں ریکوائرڈ یہاں پر. لہذا یہی ہمارا کلوزنگ بیلنس, او ڈی کی جگہ نیل. لیں جناب اب نیکسٹ آئیں مئی میں. جو ہمارا 2,480 کا کلوزنگ بیلنس تھا اپریل کا, وہی اوپننگ بیلنس بن گیا مئی کا. دیکھو لاجک ہے بھائی, سیدھی سی بات ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ بھائی یہ کیوں بن گیا سر. سیدھی سی بات ہے, جو آپ کے اپریل کی آخری تاریخ کو بیلنس ہے مئی کی فرسٹ ڈیٹ کو وہی بیلنس ہوگا نا. ٹھیک ہے, تو پریشانی نہیں کسی بات کی کہ سر ایسا کیوں کیا جا رہا. کلیئر, چلو آؤ دیکھتے ہیں. اب یہ جو ہمارے پاس 2,480 مئی کا بیلنس آیا اوپننگ بیلنس, اس میں ہم نے مئی کی بجٹڈ ریسیٹس کو ایڈ کیا 15,960 کو, تو آ گیا 18,440. لیں جی اس میں اب آپ اس کی بجٹڈ پیمنٹس جو 25,300 لیس کریں, او ہو یہ تو جناب آپ کا ڈیفیسٹ آ گیا کتنا 6,860. لو اب کیا کریں, او ڈی کی فیسلٹی. او ڈی کی فیسلٹی کا ذکر لاسٹ لیکچر میں کیا جا چکا. اب ہم او ڈی لیں گے. او ڈی کی فیسلٹی کیا ہوتی ہے کہ بینک سے ہم نے کہا کہ جناب ہمارا جب بھی کیش شارٹ ہو رہا ہوگا آپ ہمیں پیمنٹ کرنے کی اجازت دے دیں گے. تو اس منتھ میں ہمارا جتنا کیش شارٹ ہو رہا ہے
اتنے کیش کی پیمنٹ بینک ہمیں کرنے دے گا اور ہمارے اوپر قرضہ چڑھ جائے گا. اوڈی اوور ڈرافٹ, زیادہ ڈرا کر لیا. ٹھیک ہے, اور اسی کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم رننگ فائنینس فیسلٹی بھی کہتے ہیں کہ ہماری فائنینس چلتی جا رہی ہے. تو اس منتھ میں آپ دیکھیں کہ ہمیں 6,860 روپیز کا او ڈی لینا پڑے گا, لہذا ہمارا کیش کا کلوزنگ بیلنس 0 ہوگا. مینس ہمارے پاس کیش ان ہینڈ کچھ نہیں ہے, الٹا قرضہ چڑھا ہوا ہے. جون میں اوپننگ بیلنس کیش کا 0, ریسیٹس 13,460, اور جناب پیمنٹس جون میں بھی 26,100 کی. اب جناب 12,640 روپے کی او ڈی کی فیسلٹی لینا ہوگی. اس مہینے 12,640 روپیز کا او ڈی مزید ہمارے اوپر چڑھ جائے گا, اور ٹوٹل جناب ہماری لائبلٹی بن جائے گی ٹورڈز بینک 19,500 اگینسٹ اوور ڈرافٹ, اور کیش ان ہینڈ 0. سو آپ نے دیکھا کہ کیش بجٹ میں ہمیں او ڈی کی فیسلٹی کے بارے میں بھی اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ کس حد تک ہمیں او ڈی کی فیسلٹی لینا ہوگی. لائک اس کوشچن میں آپ کو 19,500 تک کی او ڈی کی فیسلٹی لینا ہوگی. اس سنیریو میں جو اس وقت کا سنیریو آپ کے پاس ہے, آپ قریب 20,000 کی او ڈی کی فیسلٹی لے لیں گے کہ جناب ہمیں اندازہ ہے کہ 20,000 تک ہمارا او ڈی جا سکتا ہے. آپ ہمیں اس کوارٹر میں 20,000 کی او ڈی کی فیسلٹی دے دیں, اس حد تک جتنی بھی سیکورٹی ہوگی آپ ان کو بینک کو دے دیں گے. کلیئر ہو رہی ہیں باتیں؟ سو یہ تھا جناب کیش بجٹ. اب ہم بات کریں گے اگلی, جو کہ میں نے آپ سے پرومس بھی کیا ہوا تھا, فلیکسیبل بجٹ کی. تو جی فلیکسیبل بجٹ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم کچھ فلیکس رکھتے ہیں بجٹنگ میں. فلیکس مینس لچک رکھتے ہیں بجٹ بناتے وقت کہ ہمارا بجٹ جو ہم نے کہہ دیا وہی نہیں ہے, بلکہ کچھ تھوڑا سا لچک رکھتا. انفیکٹ ابھی تک میں جو آپ سے بجٹ کی باتیں کرتا رہا, جس میں ہم نے فنکشنل بجٹس پڑھے, جس میں ہم نے ماسٹر بجٹ پڑھا, ماسٹر بجٹ میں ہم نے بجٹ شیٹ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ پڑھے, بجٹ شیٹ بیلنس شیٹ پڑھی, کیش بجٹ پڑھا. ابھی تک کی جتنی بھی باتیں ہوئی آپ کے ساتھ, یہ تمام فکسڈ بجٹ کے تناظر میں تھی. اس میں ہم فکس کر لیتے تھے کہ جی اتنا بجٹ ہونا ہے, کوئی لچک نہیں رکھتے تھے, ایک ٹارگٹ فکس کر دیا اور اس کو پھر ایکچوئل کے ساتھ کمپیئر کیا, جو ویریئنس آئے اس کو ہم نے پھر فیوریبل یا انفیوریبل کا نام دیا. بجٹ زیادہ ہوگا ایکچوئل کاسٹ سے تو فیوریبل ہے, بجٹ کم ہوگا تو انفیوریبل ہے. اب ہم تھوڑا سا فلیکس رکھ رہے ہیں. اس بات کو میں ذرا آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. When we talk about flexible budget, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو بجٹ بنانا ہے, اوریجنل بجٹ, وہ ایک خاص کیپیسٹی لیول کو سامنے رکھ کے بنانا ہے. وہ خاص کیپیسٹی لیول نارمل کیپیسٹی ہوگی, ایسٹیمیٹڈ کیپیسٹی بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. آپ کو یاد ہوگا ایک لیکچر میں نے آپ کو کیپیسٹی کی ڈیفینیشنز بتائی تھیں. کیپیسٹی کی ڈیفینیشنز میں آپ کو دوبارہ پھر بتا دیتا ہوں, آپ ذرا سلائیڈ پر دیکھ لیجئے. لیں جی, یہ جو کیپیسٹی ہے, کیپیسٹی لیول, اس کو ہم ایکٹیویٹی لیول بھی کہہ سکتے ہیں. یہ بنیادی طور پر 4 کیٹیگری کی ہو سکتی ہے. ایک تھیوریٹیکل کیپیسٹی, ایک ایکسپیکٹڈ کیپیسٹی, ایک نارمل جسے آپ ایسٹیمیٹڈ کیپیسٹی لیول بھی کہہ سکتے ہیں, اور ایک ایکچوئل کیپیسٹی لیول. تھیوریٹیکل کیپیسٹی مینس جس کو آپ
تھیوریٹیکلی ایزیوم کرتے ہیں کہ یہ 100% کیپیسٹی لیول پر پلانٹ رن کرے گا, یا ہم 100% کیپیسٹی اٹین کر سکیں گے. جو بھی آپ کی پروڈکشن فیسلٹیز ہیں ان سے ہم جب 100% کیپیسٹی حاصل کرنے کی, 100% آؤٹ پٹ حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری تھیوریٹیکل کیپیسٹی ہے. تھیوریٹیکل کیپیسٹی نارملی اٹینیبل نہیں ہوتی, کیونکہ بعض صورتوں میں آپ کا پلانٹ نہیں بھی پروڈکشن دے رہا ہوتا, یا کچھ ایسی لمیٹیشنز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آپ اپنی پروڈکشن فیسلٹیز سے وہ آؤٹ پٹ حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے تھیوریٹیکل کیپیسٹی کو ہم بجٹنگ میں خاطر میں نہیں لاتے. لیکن جی اگلی بات آتی ہے ایکسپیکٹڈ کیپیسٹی کی. اب یہ ایکسپیکٹڈ کیپیسٹی کیا ہے؟ یہ ایکسپیکٹڈ کیپیسٹی جو ہے یہ انفیکٹ ایڈجسٹڈ کیپیسٹی ہے ود دا لاسز اور انایوائڈیبل جو ایسی سرکمسٹانسز ہوتی ہیں ان کی ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ جو ایک کیپیسٹی لیول ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اٹین کر سکیں گے. لائک ہم کہتے ہیں کہ جی یہ پروڈکشن پلانٹ جو ہے یہ 100% نہیں چل سکتا, ہاں 95% تک چل سکتا ہے بیکاز آف دیز ریزنس. تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اوکے جی اس پلانٹ کی ایکسپیکٹڈ کیپیسٹی جو ہے 95% ہے. اوکے, اس کو مزید ہم جب ایڈجسٹ کرتے ہیں اپنے حالات کے مطابق, اپنی موجودہ کانسٹرینٹس کے مطابق, لمیٹیشنز کے مطابق, تو جو کیپیسٹی لیول اب ہم حاصل کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں نارمل کیپیسٹی یا ایسٹیمیٹڈ کیپیسٹی. یہ جو نارمل یا ایسٹیمیٹڈ کیپیسٹی لیول ہوتا ہے اس کو ہم اپنے بجٹس میں استعمال کرتے ہیں. اس کیپیسٹی لیول پر ہم بجٹ بناتے ہیں. ہم نے جتنے بھی بجٹس بنائے ابھی تک, جو میں نے ایک فکسڈ بجٹ کے نام سے آپ کو متعارف کرائے, تمام پڑھانے کے بعد ایک اسٹیٹک بجٹ تھے, وہ اس نارمل کیپیسٹی یا ایسٹیمیٹڈ کیپیسٹی پر ہم نے بنائے. ہم نے دیکھا کہ جی یہ نارمل کیپیسٹی اتنی ہے, نارمل ایکٹیویٹی لیول اتنا ہے, تو یہ کاسٹ آئے گی. دیکھو کیپیسٹی لیولز آپ کے آرز میں بھی ہو سکتے ہیں, نمبر آف یونٹس میں بھی ہو سکتے ہیں. اوکے, آپ کسی بھی طرز پر اپنے کیپیسٹی لیول کو یا ایکٹیویٹی لیول کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. آپ جب بجٹ بناتے ہیں فکسڈ بجٹ تو نارمل کیپیسٹی یا ایسٹیمیٹڈ کیپیسٹی پر بناتے ہیں. اب وہ فکسڈ بجٹ جو نارمل کیپیسٹی پر ہوتا ہے اس میں نارمل کیپیسٹی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ فکسڈ کاسٹ اور ویریبل کاسٹ کو بجٹ کرتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ جو ہم نے فکسڈ بجٹ بنایا ہوتا ہے نارمل کیپیسٹی پر بیس کرتے ہوئے, اس کو ہم اب کمپیئر کرتے ہیں ایکچوئل کاسٹ کے ساتھ. اب ایکچوئل کاسٹ تو ڈیفینیٹلی ایکچوئل کیپیسٹی پر ہی ہوگی نا انکر. اس میں اگر تو وہ ایکچوئل کیپیسٹی نارمل کیپیسٹی کے قریب ترین ہے, لائک اگر ہماری نارمل کیپیسٹی جس میں ہم نے فکسڈ بجٹ بنایا تھا وہ 50,000 یونٹس تھی, اور ایکچوئل کیپیسٹی جس پر ایکچوئل کاسٹ انکر ہو رہی ہے وہ کوئی 50,100 یونٹس ہے یا 49,850 یونٹس ہے, تو اس کا مطلب ایک قریب ترین ایسٹیمیٹ تھا ہماری نارمل کیپیسٹی کا. اگر تو ہم اتنا کلوزلی ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں اپنی نارمل کیپیسٹی کو, تب تو فکسڈ بجٹ بنانا جو ہے وہ وارے میں ہے. ٹھیک ہے, تب تو ہم فکس بجٹ کے ذریعے سے کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب, فکس بجٹ جو ہے دیٹ واز کلوزلی ایسٹیمیٹڈ, دیٹ واز ویری مچ کلوز ٹو دا
ایکچوئل ریزلٹس. تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جناب فکسڈ بجٹ بنانا ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم نارمل کیپیسٹی کو بہت کلوز ٹو دا ایکچوئل کیپیسٹی ایسٹیمیٹ نہیں کر پاتے, تو فکسڈ بجٹ جب کمپیئر ہوگا ایکچوئل کاسٹ کے ساتھ تو اٹ ول گیو اس اے بگ ویریئنس, ایک بڑا سا فرق آ جائے گا ہمارے پاس. فرض کر لو ہم نے بجٹ بنایا جناب 50,000 یونٹس کے لیے, اور جو کیپیسٹی اٹین ہوئی, جو کیپیسٹی ایکچوئل ہمیں حاصل ہوئی, وہ ہوئی 30,000 نمبر آف یونٹس کی. اب بتاؤ, اب تو ٹھیک ٹھاک ڈاٹا قسم کا آپ کے پاس ایک ویریئنس آ جائے گا. اب اس ویریئنس کو آپ کہو گے جناب اتنا بڑا ویریئنس, اتنا بڑا فیوریبل ویریئنس, یا اگر کیپیسٹی اٹین ہوئی 75,000 نمبر آف یونٹس پر تو اتنا بڑا انفیوریبل ویریئنس. اوکے, تو ایسی صورت میں فکسڈ بجٹ فلاپ ہو جاتا. اب ایسی صورت میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم پھر فلیکسیبل بجٹ بناتے ہیں. اب فلیکسیبل بجٹ کیا ہے, یہ باتیں اگر سمجھ آ گئی ہیں تو ہم اب فلیکسیبل بجٹ کی طرف جائیں گے. دیکھو فکسڈ بجٹ فلاپ کیوں ہوگا, جب ہماری نارمل کیپیسٹی ہماری ایکچوئل کیپیسٹی سے بہت زیادہ ڈفرینٹ ہوگی. اس بہت زیادہ ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں نہیں جناب اب اس کا حل جو ہے وہ فلیکسیبل بجٹ ہے. اچھا بھیا فلیکسیبل بجٹ کیسے بنائیں گے؟ ہم فلیکسیبل بجٹ بناتے ہوئے نارمل کیپیسٹی پر ہی بجٹ بنائیں گے. سب سے پہلے اس کو ہم کہیں گے اوریجنل بجٹ. اب یہ ڈفرنٹ سٹیپس میں آپ کو بتا رہا ہوں جو فلیکسیبل بجٹ بناتے ہوئے ہم فالو کرتے ہیں. جب ہم نے فلیکسیبل بجٹ بنانا ہے سب سے پہلے ایک اوریجنل بجٹ بنانا ہوگا. وہ نارمل کیپیسٹی پر ہی بنے گا. نارمل کیپیسٹی کیا ہے؟ جو ہمارا بیسٹ ایسٹیمیٹ ہے نارمل کنڈیشن کے اندر کیپیسٹی اٹین ہونے کا, کہ اتنی کیپیسٹی اٹین ہوگی. اور اس کے اندر اب ہم ہر ایک آئٹم کو فکسڈ اور ویریبل کے طور پر ڈیفائن کریں گے باقاعدہ. ہر ایک آئٹم کو, یعنی کہ اب اس میں باریکی زیادہ ہے. ادروائز جو فکسڈ بجٹ تھا, جو اسٹیٹک بجٹ تھا, وہاں پر اتنی باریکی نہیں تھی. وہاں پر ہم ساری فکسڈ کاسٹ, ساری ویریبل کاسٹ اکٹھی کر کے ہم کہتے تھے جناب 50,000 نمبر آف یونٹس پروڈیوس کرنے پر یہ اماؤنٹ ہماری ٹوٹل بجٹ ہوگی. بنا دی, فکس بجٹ آ گیا, اس کو کمپیئر کیا ایکچوئل کے ساتھ, فیوریبل انفیوریبل ویریئنس نکال دیا. لیکن اب ہم جب اوریجنل بجٹ بنائیں گے جس کو ہم نے فلیکسیبل بجٹ کی طرف لے کر جانا ہے, وہ اوریجنل بجٹ بھلے 50,000 نمبر آف یونٹس کے لیے بن رہا ہے, کیونکہ ہماری نارمل کیپیسٹی ہم نے ایسٹیمیٹ کیا ہوا ہے, جج کیا ہوا ہے کہ 50,000 نمبر آف یونٹس ہے. تو اس میں ہم ایک ایک آئٹم کو الگ الگ کر کے بجٹ کر رہے ہوں گے کہ جی یہ فکسڈ کاسٹ ہے, یہ ویریبل کاسٹ ہے, پھر یہ فکسڈ کاسٹ ہے, یہ ویریبل کاسٹ ہے, یہ بھی ویریبل کاسٹ ہے, یہ بھی ویریبل کاسٹ ہے, یہ فکسڈ کاسٹ ہے. اب آ کر ہم کہیں گے نہیں جناب ٹوٹل 50,000 نمبر آف یونٹس پر یہ بجٹ بنتا ہے. بن گیا بجٹ. اب ہم دیکھیں گے کہ ہماری ایکچوئل کیپیسٹی کتنی اٹین ہوئی. جب ایکچوئل کیپیسٹی اٹین ہوئی, فرض کر لو 30,000 نمبر آف یونٹس, مٹیریل ڈفرنس آ گیا. ہم اب اس اوریجنل بجٹ پر بیس کرتے ہوئے ایک فلیکسڈ بجٹ بنائیں گے. 50,000 نمبر آف یونٹس پر ہم نے اوریجنل بجٹ بنایا. اب ہم ایک فلیکس بجٹ بنائیں گے 30,000 نمبر آف یونٹس کا. یہ ہمیں کب پتا چلے گا؟ کیپیسٹی اٹین ہونے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ کیپیسٹی تو اٹین ہوئی ہے 30,000 نمبر آف یونٹس, تو لہٰذا 30,000 نمبر آف یونٹس پر بجٹ بنایا جائے. یہ تو ہم نے بہت زیادہ بجٹ کر لیا ہوا تھا, بہت زیادہ ایسٹیمیٹ کر لیا ہوا تھا نمبر آف یونٹس کا. اب جناب 30,000 نمبر آف یونٹس پر ایک فلیکسڈ بجٹ بنے گا, اور یہ جو فلیکس بجٹ بنے گا
اس بجٹ کو اب ہم ایکچوئل ریزلٹس کے ساتھ کمپیئر کریں گے. اب یاد رہے کہ فلیکسڈ بجٹ کے اندر فکسڈ کاسٹ چینج نہیں ہوگی. 50,000 یونٹس پر فکسڈ جو ہے وہی 30,000 نمبر آف یونٹس کے لیے فکسڈ ہوگی, لیکن ہاں ویریبل کاسٹ فلیکس کر جائے گی, وہ آپ کی 30,000 نمبر آف یونٹس پر آ جائے گی. اور اب آپ کا جو بجٹ ہوگا وہ فکسڈ اور ویریبل کے کمبینیشن کے ساتھ 30,000 نمبر آف یونٹس کا بنے گا. اس 30,000 نمبر آف یونٹس کے فلیکسڈ بجٹ کو اب ہم کمپیئر کریں گے ایکچوئل کاسٹ انکرڈ فور 30,000 نمبر آف یونٹس کے ساتھ. اور اب جو ویریئنس آئے گا وہ انفیوریبل یا فیوریبل ویریئنس کہلائے گا. وہ تھوڑا سا ویریئنس ہوگا, تھوڑا سا, کیونکہ اب ہمارا اتنا بڑا ڈفرنس نہیں آئے گا جو کہ 20,000 نمبر آف یونٹس کا گیپ تھا, وہ ڈفرنس جو ہے ویریبل کا نکل گیا. کلیئر ہوگی بات؟ لیں جی, ان ساری باتوں کو اب ہم پریکٹس کرتے ہیں ایک کوشچن کے ذریعے سے. یہ جو میں نے آپ کو 3 سٹیپس بتائے, 3 سٹیپس ذہن میں رکھیے گا. کون کون سے؟ نمبر 1, آپ سلائڈ دیکھ لیں, چلیں ذہن میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. نمبر 1, ہم نے اوریجنل بجٹ بنانا ہے. کس پر؟ نارمل کیپیسٹی پر. نمبر 2, اب ہم فلیکس بجٹ ایسٹیمیٹ کریں گے ایکچوئل کیپیسٹی لیول پر. اور نمبر 3, اب ہم کمپیئر کریں گے فلیکس بجٹ کو ایکچوئل کاسٹ کے ساتھ, اور پھر اس کو ہم ویریئنس کو جو آئے گا اس کے کمپیریزن کے ساتھ, اس ویریئنس کو ہم رپورٹ کریں گے مینجمنٹ کی طرف. لیں جی, یہ 3 سٹیپس اب آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں فلیکسیبل بجٹنگ کے لیے. اب میں آپ کو پریکٹس کروانے لگا ہوں کہ فلیکسیبل بجٹ میں ہم ان 3 سٹیپس کو کس طرح سے آگے لے کر چلیں گے. آئیے سلائڈ پر تشریف لائیں. کہہ رہا ہے جناب کہ نارمل جو ہماری کیپیسٹی ہے وہ ہے 2000 نمبر آف یونٹس کی. اوریجنل بجٹ جو 2000 نمبر آف یونٹس کے لیے بنے گا وہ کچھ یوں ہوگا کہ فکسڈ کاسٹ 10,000 ہم نے ازیوم کر لی کہ ہماری فکسڈ کاسٹ 2000 نمبر آف یونٹس پر 10,000 روپیز ہے نارمل کیپیسٹی لیول پر. اور ویریبل کاسٹ جناب ہماری 20 روپیز پر یونٹ ہے, جس کو ملٹیپلائی کیا 2000 یونٹس کے ساتھ تو ہمیں حاصل ہوا 40,000 روپیز کا بجٹ. ویریبل کاسٹ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس 40,000 روپیز ہوں گی, تو ٹوٹل اوریجنل بجٹ آپ کے پاس جو بن رہا ہے وہ بن رہا ہے 50,000 روپیز کا. اب جی نیکسٹ سٹیپ کیا تھا؟ فلیکسڈ بجٹ بنانا. دیکھیں جی فلیکسڈ بجٹ کیسا نظر آئے گا. اب ہمیں انفیکٹ ایکچوئل کیپیسٹی جو اٹین ہوئی ہے وہ 1500 نمبر آف یونٹس کی اٹین ہوئی ہے, یہ ہمیں پتا چل گیا. اب جی 1500 نمبر آف یونٹس کی کیپیسٹی پر فکسڈ کاسٹ 10,000 ہی رہے گی ہمارے فلیکسڈ بجٹ میں, جبکہ ویریبل کاسٹ ہماری بن جائے گی 1500 انٹو 20 30,000 روپیز کی. لے جناب 30 پلس 10,000 gives us 40,000 روپیز. یہ ہمارے پاس فلیکسڈ بجٹ بن گیا. اب اس فلیکسڈ بجٹ کے بعد ہمیں جو بات معلوم ہونی چاہیے ایکچوئل کاسٹ. جو ایکچوئل کاسٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی 1500 نمبر آف یونٹس ہی کی ہے. ہم اب اس ایکچوئل کاسٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ فکسڈ کاسٹ ہماری 11,000 روپیز ہے اور ویریبل کاسٹ ہماری 33,000 روپیز ہے. لیں جی ہماری جو ایکچوئل کاسٹ کی فگر ہے وہ 44,000 روپیز کی آ گئی. نیکسٹ سلائڈ آپ دیکھیں جناب, کمپیریزن ایکچوئل کاسٹ کا اوریجنل بجٹ کے ساتھ. ایکچوئل کاسٹ ہمارے پاس جو 44,000 ہے اس کا بریک اپ یہ ہے کہ فکسڈ کاسٹ 11,000 اور ویریبل کاسٹ 33,000, جبکہ اوریجنل بجٹ کا بریک اپ فکسڈ کاسٹ 10,000 اور ویریبل کاسٹ 40,000 ہے. اگر ہم اوریجنل بجٹ کو ایکچوئل کاسٹ کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو 6,000 روپیز کا فیوریبل ویریئنس نظر آتا ہے, اور اس 6,000 روپیز کے فیوریبل ویریئنس کا بریک اپ یہ ہے کہ فکسڈ کاسٹ میں 1,000 روپیز کا انفیوریبل ویریئنس اور ویریبل کاسٹ کے تحت آپ کو 7,000 روپیز کا فیوریبل ویریئنس مل رہا ہے.
دیکھیے اگر بجٹڈ کاسٹ ایکچوئل کاسٹ سے زیادہ ہے تو یہ فیوریبل ہے. ہم کہتے ہیں جی ہم نے بجٹ تو زیادہ کیا تھا نا. لیکن اگر بجٹڈ کاسٹ ایکچوئل کاسٹ سے کم ہے تو یہ انفیوریبل ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم نے زیادہ بجٹ کیا ہوا ہے ایکچوئل سے تو یہ ہماری فیور میں ہے. اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا. تو ہم بجٹ میں سے ایکچوئل کو لیس کرتے ہیں, پوزیٹو آنسر آئے تو فیوریبل ہے, اور بجٹ میں سے ایکچوئل کو لیس کرتے وقت اگر نیگیٹو آنسر آئے تو انفیوریبل ہے. کلیئر؟ آئیے دوبارہ سلائڈ پر. اب آپ دیکھیے جی ایکچوئل کاسٹ کا فلیکسڈ بجٹ کے ساتھ کمپیرزن. اس میں ہمیں فلیکسڈ بجٹ کے بریک اپ میں فکسڈ کاسٹ وہی 10,000 اور ویریبل کاسٹ 30,000 روپیز کی نظر آ رہی ہے. ٹوٹل فلیکسیبل بجٹ ہمارا بن گیا 40,000 روپیز کا, جبکہ ایکچوئل جو کاسٹ انکر ہوئی ہے فکسڈ 11,000 اور ویریبل 33,000 روپیز کی, اور ٹوٹل کاسٹ آ گئی 44,000 روپیز کی. اب دیکھیے یہاں پر ایکچوئل کاسٹ بجٹڈ کاسٹ سے زیادہ ہے. ایکچوئل کاسٹ ہے 11,000 فکسڈ کاسٹ کے زمرے میں, اور بجٹڈ کاسٹ ہے 10,000. 1,000 زیادہ ہوئی وہ انفیوریبل ویریئنس ہو گیا, اور ویریبل کاسٹ بھی 3,000 روپیز زیادہ ہے جناب. تو یہ ہمارا انفیوریبل ویریئنس ٹوٹل ملا کر ہو گیا 4,000 روپیز کا. یہ جناب آپ کو 3 سٹیپس میں نے ڈیمانسٹریٹ کر دیے کہ ہم نے اوریجنل بجٹ بنانا ہے, ہم نے فلیکس بجٹ بنانا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کو ایکچوئل کاسٹ کے ساتھ کمپیئر کر کے فیوریبل اور انفیوریبل ویریئنس نکالنا ہے اور رپورٹ کرنا ہے مینجمنٹ. اب اس کی فردر کچھ تھوڑی سی میں آپ کو پریکٹس مزید کروانا چاہ رہا ہوں. آپ کو بھی میں ایک کوشچن دیتا ہوں, اس کو تسلی سے نوٹ کیجئے گا اور اس کو پھر آپ نے سالو کرنا. کچھ ٹپس میں ساتھ ساتھ آپ کو دیتا رہوں گا. آئیے جی کوشچن کی طرف چلتے ہیں. یہ کوشچن جناب آپ کو جو ڈیٹا دے رہا ہے اس میں نارمل کیپیسٹی پر کچھ پروڈکشن کاسٹ کی فگرز ایزیوم کی ہوئی ہیں, جس میں ہمارے پاس ڈائریکٹ کاسٹ میں ڈائریکٹ مٹیریل 30,000 روپیز کا ہے اور ڈائریکٹ لیبر 20,000 روپیز کی ہے. یقیناً یہ دونوں ویریبل ہیں, یہ اس میں لکھا نہیں ہوا, یہ میں آپ کو ٹپ کے طور پر بتا رہا ہوں کیونکہ کوشچن آپ نے خود سالو کرنا. پھر اس کے بعد کچھ انڈائریکٹ کاسٹس ہیں, اور وہ جو انڈائریکٹ کاسٹس ہیں ان میں انڈائریکٹ مٹیریل 800 روپیز کا, جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ویریبل ہے. ادر ویریبل پروڈکشن اوور ہیڈ کاسٹ 4,200 روپیز کی. ڈیپریسیشن بریکٹ میں لکھا ہوا ہے فکسڈ ہے 10,000 روپیز کی, اور ادر فکسڈ اوور ہیڈ کاسٹ 5,000 روپیز کی. ٹوٹل جی آپ کو بتا دیا گیا کہ نارمل کیپیسٹی پر ایک مہینے کی بجٹڈ کاسٹ ہماری 70,000 روپیز ہے, اور اس مہینے میں ہماری جو نارمل کیپیسٹی ہوگی وہ 20,000 یونٹس ہوگی. یہ ہماری نارمل کیپیسٹی ہے. ساتھ ہی آپ کو کچھ فگرز نظر آ رہی ہیں جو کہ ایکچوئل ریزلٹس ہیں اس منتھ کے. کہہ رہا ہے جناب ایکچوئل کاسٹ ڈائریکٹ مٹیریل کی جو انکر ہوئی ہے وہ 26,900 ہے. ڈائریکٹ لیبر کی جو کاسٹ انکر ہوئی ہے 19,540 ہے. جو انڈائریکٹ مٹیریل کنزیوم ہوا ایکچوئل وہ 1,000 ہے. جو ادر پروڈکشن ویریبل اوور ہیڈ کاسٹ ہیں وہ 3,660 کے ہیں. ڈیپریسیشن 10,000 ہی ہے, لیکن ادر فکسڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ جو ہے ہمارے پاس 5,400 کی انکر ہوئی. اور یوں ٹوٹل ہمارا جو بن رہا ہے اس منتھ کے ایکچوئل کاسٹ کا وہ 66,500 کا ہے. اور ہاں جو پروڈکشن یونٹس ہیں ہمارے, یا یوں کہہ لو جو کیپیسٹی اٹین ہوئی ہے ان ایکچوئل وہ 17,600 کی اٹین ہوئی ہے. اب دیکھ لیجئے آپ سوال میں کہ 20,000 آپ کے پاس نارمل کیپیسٹی لیول تھا, جبکہ ایکچوئل جو اٹین ہو رہا ہے وہ 17,600 کا اٹین ہو رہا ہے. کوشچن جناب ریکوائر کر رہا ہے
کہ ہم نے فلیکسیبل بجٹ بنانا ہے 16,000 نمبر آف یونٹس پر, 20,000 نمبر آف یونٹس پر اور 24,000 نمبر آف یونٹس پر. اس کے علاوہ ایک اور ریکوائرمنٹ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے وہ جو 17,600 نمبر آف یونٹس کی کیپیسٹی کو اٹین کیا ہے, اس پر آپ نے ایک فلیکسڈ بجٹ بنانا ہے اور پھر کمپیریزن کرنا ہے اور پھر مینجمنٹ کو رپورٹ کرنا ہے آپ نے ویریئنس. بتاؤ کر لو گے؟ مشکل ہو گیا؟ بالکل بھی مشکل نہیں ہے. دیکھو آپ کو کوشچن میں فکسڈ کاسٹ بتائی ہوئی ہے اور ویریبل کاسٹ بتائی ہوئی ہے. جو پارٹ اے ہے اس کوشچن کا, اس میں آپ نے ایک فلیکسیبل بجٹ بنانا ہے 16,000 نمبر آف یونٹس کے لیے اور 24,000 نمبر آف یونٹس کے لیے. جہاں تک بات ہے 20,000 نمبر آف یونٹس کی, جو کوشچن میں ریکوائرمنٹ اس نے لکھی ہوئی تھی وہ تو بنائی ہوا ہے. 16,000 پر جب آپ نے ایک فلیکسیبل بجٹ بنانا ہے تو آپ نے فکسڈ کو تبدیل نہیں کرنا, آپ نے ویریبل کو تبدیل کرنا ہے صرف. اسی طرح سے 24,000 نمبر آف یونٹس کے لیے بھی فکسڈ کاسٹ کو آپ نے تبدیل نہیں کرنا, صرف اور صرف ویریبل کاسٹ کو آپ نے تبدیل کرنا. بھائی خود کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. اچھا, اب آپ کے پاس 16,000 اور 24,000 اور نارمل کیپیسٹی 20,000 نمبر آف یونٹس کا بھی فلیکسیبل بجٹ بن گیا. اب یہ تو آپ کو پریکٹس کے لیے کام کروایا تھا, لیکن حقیقت میں جو آپ نے کام کرنا ہے وہ ہے 17,600 جو آپ کے پاس ایکچوئل کیپیسٹی اٹین ہوئی ہے, اس پر ایک فلیکسڈ بجٹ بنانا ہے آپ نے. وہ فلیکس بجٹ جو بنے گا اس کو آپ نے پھر ایکچوئل کاسٹ جو انکر ہوئی ہے اس کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے, اور تب جا کر آپ نے فیوریبل اور انفیوریبل ویریئنس رپورٹ کرنا. لیں جی, اتنا سا کام ہے. اگلے لیکچر تک کے لیے آپ نے اس کو ضرور سالو کرنا ہے. کوئی پرابلم آئے تو ڈسکشن بورڈ سے آپ ہیلپ لیجئے گا. اور اوکے, نیکسٹ لیکچر میں آ کر میں آپ کو کچھ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا بھی دوں گا کہ جو آپ نے ریزلٹس نکالے ہیں کیا وہی ریزلٹس ہیں, یعنی کہ تھوڑا سا سولوشن میں آپ کو دے دوں گا. ٹرائی کیجئے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.